فرمایا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر۔ اللہ فرماتے ہمارے بندے کو نوح کو جھٹلا دیا گیا، اور پیچھے اللہ نے فرمایا کہنے کیا لگے؟ قالوا مجنون، کہنے لگے یہ تو مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے وزدجر، صرف یہاں تک ہی نہیں رہے کہ حضرت نوح کو کہنے لگے مجنون، بس یہاں تک ہی نہیں رہے بلکہ آگے بڑھے وزدجر اور حضرت نوح کو جھڑکنا شروع کر دیا، بات بات پہ ٹوکنا، بات بات پہ روکنا، اور یہ کہہ دینا نوح آئندہ کے بعد ہمارے سامنے نہ آنا، کیا تو ہر وقت یہ تبلیغ لیے پھرتا ہے، ہر وقت یہ واز، تنگ آ گئے ہیں۔ اور نوح کا واز بھی کیا تھا، کیا واز تھا نوح کا؟ اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا نوح کہنے لگے ان اتقوا اللہ واطیعون، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، لوگوں میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ اور اس سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، واطیعون اور میری اطاعت و فرما برداری کر لو۔ یہ پیغام تھا نوح کا، اپنی طرف تو بلایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہی کہتے رہے ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو۔ اور ایک پیغام نوح کا کیا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ نوح کہنے لگے استغفروا ربکم، لوگو تمہارے گناہ اس قدر ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، معافیاں مانگو اپنے رب سے، توبہ کرو، استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ جب تم اپنے رب سے معافیاں مانگو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ تم پر رحمت کی بارش برسائے گا۔ بارش کی ضرورت ہے نا تمہیں، اور آج بھی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے نوح نے کہا اپنے رب سے معافیاں مانگو، اللہ تمہیں رحمت کی بارش عطا فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہیں باغات بھی عطا کرے گا، اور اللہ تمہیں وافر مقدار میں پانی بھی عطا فرما دے گا۔ خیر خواہی کی دعوت، اللہ اکبر، کے گناہ چھوڑ دو، استغفار کرو، اپنے رب کے سامنے توبہ کرو۔ اس پر وہ کہنے لگے مجنون، یہ دیوانہ ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کے سامنے ہم توبہ کریں اور اس کی عبادت کریں۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام بے بس ہو گئے تو فرمایا فدعا ربہ، نوح نے اپنے رب کو پکارا، اور پکار کر کیا کہنے لگے؟ انی مغلوب، اے میرے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، یہ قوم کے لوگ مجھ پر غلبہ پا گئے، انی مغلوب، میں مغلوب ہو گیا، اللہ میں مجبور ہو گیا، میں بے بس ہو گیا، فانتصر، اے میرے اللہ تو ہی اب میری مدد فرما۔ نوح علیہ السلام نے پھر یہ دعا کی، بے بس ہو کے نا اپنی قوم کے سامنے، پھر اپنے رب سے کہا انی مغلوب، میں مغلوب ہو چکا ہوں۔ اور آج بھی اگر کوئی بے بس ہو جائے نا، اللہ اکبر، کوئی مجبور ہو حالات کے ہاتھوں یا معاملات کے ہاتھوں،
جو بھی بے بس ہو، بے بسی کا شکار ہو جائے، وہ یہ دعا یاد کر لے۔ حضرت نوح نے اپنے رب کو پکار کر کہا تھا انی مغلوب فانتصر، اے میرے اللہ میں مغلوب ہوں، یہ مجھ پر غلبہ پا گئے، میں بے بس ہوں۔ اللہ اکبر، انہوں نے اللہ مجھ پر غلبہ پا لیا، فانتصر، تو میری مدد فرما۔ تو اللہ نے جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی نا، تو اللہ فرماتے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، کثرت کے ساتھ پانی وہاں سے اتارا آسمان سے، یعنی بہت زیادہ بارش اللہ کہتے ہم نے نازل فرمائی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین میں سے ہم نے چشمے جاری کر دیے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اللہ کہتے آسمان کا اور زمین کا پانی جو اللہ نے ان کے مقدر میں کام کر دیا تھا اس پر جمع ہو گیا۔ زمین سے بھی پانی، اللہ اکبر، اور آسمان سے۔ اور سورت نوح کے اندر اللہ نے، سورت ہود کے اندر اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، جب نوح نے کہا نا کہ اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں، تو اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح ہمارے آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر۔ ابھی عذاب نازل نہیں ہوا، اللہ کہتے ہم نے کہا کشتی تیار کر۔ نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں، آتے جاتے وہ سردار، وہ بڑے لوگ، اللہ اکبر، وہ کہنے لگے واہ جی واہ، بڑے میاں تو اب ترخان بھی بن گئے ہیں، یہاں لوگ بوند بوند کو ترس رہے ہیں، پانی نہیں اتر رہا، بارش نہیں ہو رہی، اور یہاں اتنی بڑی یہ کشتی بنانے پہ لگا ہوا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، مذاق اڑاتے آتے، کہاں پہ چلائے گا اس کشتی کو؟ تو نوح علیہ السلام کہتے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو نا، اللہ اکبر، ان قریب تم پر بھی ہنسا جائے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ذلت کا عذاب کس پر آن پہنچا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں، پھر اللہ فرماتے جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، آسمان سے بھی بارش کا نزول ہوا اور زمین میں سے بھی اللہ نے چشموں کو جاری کر دیا، حتیٰ کہ ہر جگہ ہی یہ تندور ہے نا، تندور جہاں روٹیاں پکتی ہیں، اور پھر اللہ اکبر، آگ کا کام ہے، یہاں سے بھی فوارے جو ہے وہ پھوٹ نکلے، یہاں سے بھی چشمے جاری ہو گئے، اس قدر پانی آیا۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، ہم نے کہا اے نوح اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا، اور پھر آگے نوح نے اپنی قوم کے لوگوں کو جو کشتی میں سوار ہونے والے تھے ان کو کہا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ کے حکم کے ساتھ اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام کے ساتھ، اس کا ٹھہرنا بھی اور اس کا چلنا بھی، اللہ اکبر۔ اور جب بھی آپ بھی کشتی وغیرہ میں سوار ہونا تو یہ دعا پڑھا کریں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ عام سواری پر بھی آپ سوار ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دعا تو وہ ہے نا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ جب آپ سواری پر سوار ہوں اس وقت پڑھ لیں، اور جب آپ بیٹھ جائیں نا سواری پر تو اس وقت یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ یا کشتی وغیرہ پر سوار ہوتے ہیں تو اس وقت یہ پڑھ لیں، اور عام سواری پر سوار ہوتے ہوئے وہ دعا پڑھ لیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ کے حکم کے ساتھ، نام کے ساتھ، اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب کشتی چل رہی ہے،
اللہ اکبر، اللہ کہتے پہاڑوں کی مانند پانی کی موجیں ہیں، لہریں ہیں پہاڑوں کی مانند، اتنی بڑی بڑی، اللہ اکبر، کشتی چل رہی ہے۔ اچانک حضرت نوح کی نظر پڑتی ہے بیٹے پر نظر پڑتی ہے، تو بیٹے کو مخاطب ہو کے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں پانی کی طرح لہریں ہیں، پہاڑوں کی طرح موجیں ہیں، لہریں ہیں پانی کی، اور حضرت نوح نے کیا دیکھا کہ ان کا بیٹا الگ کھڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو آواز دی اور کہنے لگے یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آجا کشتی پر سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کا ساتھی نہ بننا۔ وہ آگے سے کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ مجھے آواز دے رہے ہیں، جبکہ آپ تو ایک کشتی پر سوار ہیں، میں تو یہ پہاڑ کی چوٹی کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ پانی کی لہروں سے میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر محفوظ ہو جاؤں گا۔ آگے سے نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے میرے بیٹے ان لہروں سے آج کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے، کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے، ہاں وہی بچے گا جس پر اللہ رحم فرمائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، حضرت نوح اور ان کے بیٹے کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے کہ پانی کی لہر آئی اور نوح کے بیٹے کو ساتھ ہی بہا کے لے گئی، بہا کے لے گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھتے رہ گئے کہ پانی کی موج اور لہر نوح کے بیٹے کو اپنے ساتھ ہی بہا کے لے گئی۔ اب نوح نے اپنے رب کو پکارا اور پکار کر کیا کہنے لگے؟ نادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے میرے اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، یا اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا وہ پانی کی لہروں کے سپرد ہو گیا، اے اللہ میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ حضرت نوح نے جب اپنے رب کو پکار کر یہ کہا تو اللہ نے آگے سے جواب کیا دیا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ حضرت نوح نے یہ سمجھا تھا کہ اہل صرف یہی ہوتا ہے جو گھر میں پیدا ہو، بیوی بچے، یہ اہل ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، انہ لیس من اہلک، اگرچہ یہ تیرا صلبی بیٹا ہے، تیرا اپنا بیٹا ہے، لیکن تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا اب تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل ہی غیر صالح ہیں۔ اور اگلی بات سننا، اللہ نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ وہ میرے بھائی اس پر ذرا غور کرنا، اللہ اکبر، جو کہتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یعنی اللہ کو اس قدر بے بس کر دیا کہ اللہ مجبور ہے معاذ اللہ، اللہ اکبر، اللہ مغلوب ہے معاذ اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے؟ اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، اور اگر یقین نہیں آتا تو جا کے پڑھنا سورۃ ہود 12واں پارہ۔ حضرت نوح اللہ سے کہتے اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا ڈوب گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اور اگلی بات کیا فرمائی؟ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح میں تجھے تنبیہ کرتا ہوں آئندہ کے بعد کسی بھی ایسی چیز کے متعلق سوال نہیں کرنا
جس کا تیرے پاس علم نہیں ہے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے پھر اپنے رب کو پکار کر کیا کہا؟ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ اکبر، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر اپنی رحمت فرما دے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اللہ اکبر کہ آئندہ کے بعد ایسی چیز کے متعلق سوال کروں جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انتم الفقراء، تم سب ضرورت مند ہو، تم سب حاجت مند ہو، اللہ اکبر، اللہ کے سامنے تم سب بے بس ہو۔ اللہ کی ذات صرف ایسی ذات ہے جو غنی ذات ہے اور تعریف والی ہے۔ یہ تو نوح علیہ السلام تھے نا، اللہ اکبر، پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر تو کوئی شان والا نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کر تو کوئی اللہ اکبر مقام و مرتبے والا نہیں ہو سکتا۔ میرے وہ بھائی ذرا غور کرنا جو کہتے ہیں بس پیر صاحب کا جو ہے نا وہ دھوبی مر گیا تھا اور پھر روحیں لے کے گیا فرشتہ، اللہ اکبر، پیر صاحب نے آگے سے چھڑوا لیا سب کچھ، اللہ نے بھی کہہ دیا اور تو کس کی روح کو لے کے آ گیا؟ وہ فلاں پیر صاحب کا دھوبی ہے، اللہ اکبر، ساری روحیں پیر صاحب نے چھڑوا لی۔ ذرا وہ بھی غور کرنا، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں آپ زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ کے 70 صحابہ کرام شہادت پا گئے، اللہ اکبر، یہ کیفیت تھی۔ اور پھر ایک موقع پر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے کہا جی ہمارے ساتھ کچھ عالم بھیجیں، کچھ قرائے کرام بھیجیں جو جا کے ہمیں جو ہے نا وہ قرآن سکھائیں، ہمیں دین سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ، عام نہیں، 70 علماء، 70 قراء، اللہ اکبر، قرآن پڑھانے والے، قرآن کا علم سکھانے والے، 70 اپنے صحابہ کو بھیجا، انہوں نے دھوکے کے ساتھ سب کو ہی شہید کر دیا، سب کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کو جب خبر پہنچی نا، آپ انتہائی غمزدہ، انتہائی پریشان، انتہائی دکھی، اللہ اکبر، رسول اللہ فجر کی نماز میں خاص کر دوسری رکعت میں آپ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، اللہ فلاں پر لعنت فرما، اللہ اکبر، فلاں پر اپنی پھٹکار نازل فرما، نام لے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے۔ اور احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے بد دعائیں فرمائی کہ اللہ فلاں پر لعنت فرما، فلاں کو ذلیل فرما دے، اے اللہ فلاں کو رسوا کر دے۔ لیکن اللہ نے آگے سے قرآن کیا اتارا؟ فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ یہ چوتھا پارہ ہے سورۃ آل عمران ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ او یتوب علیہم، وہ اللہ چاہے تو ان پر اپنی رحمت فرما دے، او یعذبہم، چاہے تو اللہ ان کو سزا دے، فانہم ظالمون، حقیقت میں یہ ظالم ہے۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ اللہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ سزا دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ مقام اللہ نے نازل فرمایا، اللہ اکبر، وہ جتنے بھی تھے نا بد دعا جن کے لیے رسول اللہ نے فرمائی، نام لے لے کے اللہ اکبر سب کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔
اللہ اکبر، سب کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ اگر غنی ذات ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ہے، باقی سب بے بس ہے اللہ کے سامنے، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور موقع، یہ مقام سن لے قرآن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب کون تھا؟ کس قدر پیار کرنے والا تھا محمد مصطفیٰ کے ساتھ، وہ ہر مومن مسلمان جانتا ہے۔ کس قدر آپ کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنے والا، کس قدر محبت اور پیار کرنے والا۔ جب آخری وقت آیا نا، آخری وقت ابو طالب کا، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے اپنے چچا کو کہا، چچا جاتے جاتے کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ پاس ہی ابو جہل بیٹھا تھا، عبداللہ بن امیہ بیٹھا تھا، کہنے لگا جاتے جاتے، یہ دونوں کہتے ہیں اے ابو طالب جاتے جاتے اپنے بھتیجے کی باتوں میں نہ آ جانا، اللہ اکبر، اپنے بھتیجے کی باتوں میں نہ آنا، اور جاتے جاتے اپنے دین کو ترک کر کے نہ مر جانا۔ رسول اللہ بڑی کوشش کرتے رہے، چچا اگر ان کے سامنے نہیں پڑھنا، میرے کان میں پڑھ دے، تاکہ یہ کلمہ میں اللہ کے ہاں پیش کر کے تیری سفارش کر سکوں کل قیامت والے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے رہے، لیکن آگے سے وہ بھی اپنی محنت کر رہے تھے۔ آخری کلمہ ابو طالب کا کیا تھا؟ علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کی ملت اور دین پر مر رہا ہوں، یعنی شرک کی حالت میں ہی موت آ گئی، اسلام سے محروم رہے۔ کلمہ آخری وقت تک محمد مصطفیٰ خود بار بار فرما رہے ہیں کہہ لے، لیکن ابو طالب محروم رہے۔ اب رسول اللہ کو بڑا غم لاحق ہوا، آپ کو بڑا صدمہ پہنچا کہ اس قدر پیار کرنے والا چچا، اس قدر پیار کرنے والا، محبت کرنے والا چچا ایمان کی دولت کے بغیر ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ خیر، قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم، میں اپنے چچا کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے منع نہیں کرے گا۔ جب رسول اللہ نے یہ قسم اٹھائی نا، تو اللہ نے قرآن اتارا سورۃ توبہ کے اندر 11ویں پارے میں، فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ وہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کریں جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ شرک کی حالت میں فوت ہو گیا۔ اللہ نے روک دیا، کسی بھی ایمان والے کے لیے اور نبی کے لیے یہ جائز۔ اللہ کے نبی کو صدمہ لاحق ہوا تھا، آپ غم میں مبتلا تھے، آپ پریشان تھے، تو اللہ نے ایک اور مقام اتارا، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ پسند کریں ہدایت دینا آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، وہ اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرما دے، وہو اعلم بالمہتدین، اس لیے کہ وہ خوب جاننے والا ہے کہ ہدایت کس کو عطا فرمانی ہے۔ بلال کہاں سے چلے، صہیب کہاں سے آئے، اللہ اکبر، کہاں سے صحابہ کرام آئے، پھر غلام اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور ادھر محمد مصطفیٰ کے چچا، اللہ اکبر، ابو جہل، ابو لہب، اور پھر پیار کرنے والے ابو طالب بغیر دین اسلام سے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ زور والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے، طاقتیں اللہ کے پاس ہے، کل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، ابو جو ہے وہ عبداللہ بن ابی فوت ہوا نا، تو اس کا بیٹا جو پکا سچا مسلمان تھا آیا رسول اللہ کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے پتہ ہے کہ میرا باپ آپ کے ساتھ کس قدر عداوت رکھتا تھا،
اور آپ کو اس نے کس قدر جو ہے وہ ستایا، تنگ کیا، لیکن اب تو وہ فوت ہو گیا، آپ کے پاس آیا ہوں، میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں، میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں، اور اپنی قمیض اتار کے دے دیں، اپنا کرتا دے دیں، تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دے سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت والے، پیار والے، محبت والے، رحمت والے، آپ نے اپنی قمیض بھی دے دی اور کہہ دیا ہاں ہاں عبداللہ بن ابی کا، جو سب سے بڑا دشمن تھا، آپ نے فرمایا عبداللہ بن ابی کا میں جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ اب جب میت آ گئی نا، حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ کو پتہ نہیں اس نے فلاں موقع پر آپ کی کیسے کس انداز سے گستاخی کی، فلاں جگہ پہ اس نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ساتھ آپ تبسم فرما رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں ہاں عمر مجھے پتہ تو ہے۔ تو حضرت عمر کہتے پھر اللہ کے نبی آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا عمر مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ اکبر، اس لیے میں اپنے اختیار کو جو ہے نا وہ اس کا جو ہے وہ اختیار کو سمجھتے ہوئے، اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا پھر قرآن میں؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی جی آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لهم 70 مرة، آپ اگر ان کے حق میں 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو تب بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ بلکہ تھوڑا سا آگے چل کے نا، یہ 11واں پارہ ہے، سورۃ توبہ ہے، تھوڑا سا آگے چل کے اللہ رب العزت 10واں پارہ، اللہ نے فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ اے نبی جی آئندہ کے بعد ایسے لوگوں کا آپ نے جنازہ نہیں پڑھانا، اور جنازہ تو دور کی بات ہے، ولا تقم علی قبرہ، ان میں سے اگر کوئی آپ کا گستاخ اور اللہ کا گستاخ اگر کوئی فوت ہو جائے، اس کی قبر پر بھی آ کے کھڑے نہیں ہونا۔ اللہ نے منع فرما دیا۔ اختیار کلی طور پر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کیا ترجمہ اس کا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، کل اختیار اسی کا ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی حمد اور تعریف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیتا، اے اللہ تو جس کو عطا کر دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعتا، جس سے تو روک لے اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی بھی حیثیت والے کی حیثیت تیرے مقابلے میں کوئی بھی اس کو کچھ فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لوگو تم سب حاجت مند ہو، تم سب ضرورت مند ہو، تم سب کو احتیاج ہے، اللہ اکبر، تم سب فقیر ہو اللہ، اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کو کسی کی کوئی احتیاج نہیں ہے، وہ اللہ کسی کے سامنے محتاج نہیں ہے، وہ اللہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، وہ تعریف والا ہے۔ جب بندے کے ذہن میں یہ بات ہونا، پھر اپنے رب سے مانگے تو اللہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد یہ کلمہ پڑھا، دعا کرنے لگا، دعا میں یہ کہنے لگا اللہم انی اسالک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ کیا معنی اس کا؟
اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس واسطے سے کہ لکل حمد، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، انت المنان، تو عطا کرنے والا ہے، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا بنانے والا تو ہے، یا ذل جلال والاکرام، اے جلال والے، اے عزت والے، اکرام والے، یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات۔ رسول اللہ نے جب یہ الفاظ سنے نا، آپ نے فرمایا اس نے اللہ کا نام ایسا لیا ہے اللہ کے سامنے، ایسے نام کے ساتھ، یہ ایسے وسیلے کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ جن کلمات کے ساتھ کی ہوئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ یہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ عطا فرمائے گا، یہ اپنے رب سے جو سوال کرے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی نے یہ کلمات کہے، اللہم انی اسالک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کلمات کہے، اس میں بھی اپنی بے بسی کا اظہار ہے کہ اللہ تو بے پرواہ ذات ہے، تو واحد ہے، اکیلا ہے، اللہ اکبر، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں اس بات کی گواہی دے کے تجھ سے مانگتا ہوں۔ رسول اللہ نے جب یہ کلمات سنے، آپ نے فرمایا یہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب سے مانگیں، اللہ سے سوال کریں، اللہ اکبر، کہ اللہ تو غنی ذات ہے، باقی سب تیرے محتاج ہیں، میں بھی تیرا محتاج ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے۔ جب اللہ سے اس انداز سے ہم مانگیں گے اللہ ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ ہر قسم کی خیر وہ اللہ کے اختیار میں ہے، ہر قسم کے نقصان سے بچانا اور نقصان کا ازالہ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیچھے آپ کا سکا جو ہے نا چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس وہ بیٹھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا غلام، اے بچے میں تجھے چند باتیں، چند نصیحتیں کرتا ہوں، ان نصیحتوں پر عمل کرے گا تو تیرے لیے بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ اور پھر نصیحتیں آپ نے کیا فرمائی، عبداللہ جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے سوال کرنا ہے، جب بھی مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اپنے ذہن میں یہ بات کو پختہ کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ سارے لوگ اگر تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائیں تیرا نقصان نہیں کر سکتے، قد کتبہ اللہ علیک، ہاں اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا، اور اگر سب لوگ جمع ہو جائے اس بات پہ کہ تجھے وہ فائدہ پہنچائیں تیرا فائدہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہاں صرف اتنا ہی قد کتبہ اللہ لک، جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔